دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ ٹی وی سے پروگرام مرد مومن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام جو کائنات کے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر تھے، ان پر جب وحی کا آغاز ہوا تو وہ بھی علم سے ہوا، جس کی کلام اللہ نشاندہی کرتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو سب سے پہلے چیزوں کا علم دیا۔ اس کے بعد ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو وہ بھی علم سے ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیشتر فرمودات میں یہ ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر لحد کی آغوش تک، اور دوسری کئی مقامات پر آپ کی احادیث علم کی فضیلت کے اعتبار سے موجود ہیں۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ علم اور تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد و مدعا کیا ہے؟ کیا علم حاصل کرنے کا مقصد کسب معاش ہے، یا دنیا سے ہٹ کر کسی کونے کھدرے میں بیٹھ کر ذکر و مناجات ہے؟ کیا علم حاصل کرنے کا مقصد فقیری سے بادشاہی تک پہنچنا ہے، یا علم حاصل کرنے کا مقصد فقیری میں بادشاہی کرنا ہے؟ یہ وہ آج کا سوال ہے جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے حضرت علامہ کے افکار کی روشنی میں، کہ تعلیم کے مقاصد کیا ہیں۔ آپ اپنے کلام میں، اپنے فکر و فلسفہ میں کن زاویوں کی نشاندہی کرتے ہیں؟ میرے بڑے خوبصورت مہمان آج کے پروگرام کے میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر سجاد حسین۔ آپ دانشور ہیں، اقبال شناس ہیں، اور میری خصوصی درخواست پر آپ گجرات سے تشریف لائے ہیں۔ آپ نواز شریف میڈیکل کالج گجرات کے پرنسپل ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر توصیف ایزد۔ آپ ہمارے پروگرام میں پہلے بھی تشریف لا چکے۔ UET یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں شعبہ میکینیکل انجینئرنگ کے آپ چیئرمین ہیں، صدر نشین ہیں، اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں پھر تشریف لائے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد علی جرال، خوبصورت ثنائے رسول کی ایک علامت، اور ان کے بارے میں بس ایک چھوٹا سا تعارف یہ کیا کرتا ہوں کہ کمزور دل حضرات ان کو نہ سنیں۔ جناب جرال صاحب، آپ کی آواز ہمارا سرمایہ، میری خواہش ہے کہ پروگرام کی ابتدا آپ کی آواز سے ہو۔ خودی کا سر نہال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
سیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند بھوتان وہم و گما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، جناب محمد علی جلال اپنی خوبصورت آواز میں کلام اقبال پیش کر رہے تھے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میں سب سے پہلے زحمت کلام دوں گا جناب ڈاکٹر سجاد حسین کو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایک تعلیمی ادارے کے سربراہ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اقبال پر بھی آپ کی گہری نظر ہے۔ آپ فرمائیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کیا ہے، پھر تعلیم کیا ہے، اور علامہ کے نزدیک اس کے مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بڑی ایمان افروز RQIRY کی مجلس میں مجھے دعوت سخن دی ہے۔ جی جی علم ایک ایسا موضوع ہے جس کا آپ نے بجا طور پر آغاز کیا ہے کہ انبیاء کا علم ہے۔ صحیح۔ اس کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا، واہ 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 واہ، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے۔ علی اور اس کے دروازے ہیں۔ اقبال محبت رسول اور عشق رسول سے معمور تھے، واہ، اور ان کو حکیم الامت کہا گیا ہے اس لیے کہ اس وقت جو ہماری قوم کی صورتحال تھی اس کو انہوں نے اسی طریقے سے پہچانا۔ واہ، اس کے بارے میں حضرت قائد اعظم نے ایک خاص بات ان کے بارے میں کہی جس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ میرے پاس سلطنت نہیں ہے، اچھا، لیکن اگر سلطنت ہو اور مجھے سلطنت اور اقبال میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں اقبال کا اللہ انتخاب اکبر، کروں۔ واہ 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 واہ، اگر سلطنت اور اقبال میں سے، تو ایسی کون سی بات تھی اقبال میں جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا؟ اقبال دراصل ایک موٹیویٹڈ یوتھ کی تلاش میں تھے، ایک مرد مومن کی تلاش میں تھے، جی بالکل، اور ان کا مقصد یہ تھا، اپنے گرد و پیش جو انہوں نے دیکھا، عام اصطلاح میں یا کنونشنلی جو تعلیم تھی اس میں تو علامہ اقبال نے چند سال گورنمنٹ کالج میں بطور پروفیسر تعلیم دی ہے، اس لحاظ سے ان کا نصاب، امتحانات ان سے زیادہ تعلق نہیں تھا۔ جی جی، لیکن جو تعمیر سیرت کے لیے جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں اور جس کو مقصدیت کہتے ہیں اس سے وہ سرشار تھے۔ واہ، نہ صرف سرشار تھے بلکہ اپنی کتاب ضرب کلیم کا ایک حصہ انہوں نے تعلیم کے لیے مختص کیا۔ جی بالکل، اس وقت دو طرح کی تعلیم تھی، ایک تو اصطلاحی تعلیم تھی جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، جی جی، دوسری وہ تعلیم تھی جو ہمارے مدرسوں میں تھی، صحیح، خانقاہوں میں تھی، جی بالکل، اور دوسری تعلیم مغرب کی تعلیم تھی جو لارڈ مکالے کی فلاسفی تھی اس کے مطابق چل رہی تھی۔ اقبال نے دونوں پر تنقید کی ہے۔
اقبال نے جو تنقید مدرسوں کی تعلیم پر وہ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تنگ نظری اور رجعت پسندی ان میں آ گئی تھی، وہ سائنس سے ناواقف تھے اور بے بہرا تھے۔ تو اس میں ایک علامہ کا ایک شعر بھی ہے جی جی کہ سر آمد روزگارے فقیرے واہ کہ ملا کم شناسد رمز دیرا، کہ ملا جو ہے دین کی رمز کو پہچانتا نہیں ہے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ جو روحانیت ہے اور جو محبت ہے اس سے بہرہ مند نہیں ہے یہ تعلیم۔ جی جی دوسری طرف جو مغرب کی تعلیم تھی اس میں یہ تھا کہ وہ ایسے لوگ تیار کر رہے تھے جو ایک مشینری بنا رہے تھے اپنے سسٹم کو، اپنے نظام کو چلانے کا۔ ان میں کسب معاش، اصول معاش ہی تمام تر مقصد اس کا رہ گیا اس تھا۔ تعلیم کا مقصد صرف یہ تھا کہ مادی کشش ہو۔ مادی کشش ہو، تو مادیت ایک طرف تھی صحیح۔ اور دوسری طرف ریچولز رہ گئے تھے، ان کی روح جو تھا ان میں سے معدوم تھی، رسمیں رہ گئی۔ رسمیں رہ گئی تھی۔ صحیح۔ ان دونوں پر اقبال نے تنقید کی ہے، اور اقبال کا اپنا مقصد کیا تھا، وہ کس تعلیم کے لیے جی جی سامنے آئے، وہ یہ تھا کہ وہ انٹلیکٹ اور لو، اٹ واز اے ویڈنگ آف انٹلیکٹ اینڈ لو، واہ واہ واہ، اٹ واز اے ویڈنگ آف، اس کے وہ پرچار تھے۔ اور انٹلیکٹ اینڈ لو کی ویڈنگ کے لیے ان کے جرار معصول تھے، وہ عشق رسول تھا عشق رسول تھا۔ اور تعمیر سیرت و کردار تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لوں، پھر آپ سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر سجاد صاحب نے بہت خوبصورت آغاز کیا ہے گفتگو کا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد چند ہی لمحوں میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، ARYQ TV سے پروگرام مرد مومن، اور ہمارے آج کے مہمان جناب ڈاکٹر سجاد حسین اور جناب ڈاکٹر توصیف عزت۔ میں جناب ڈاکٹر توصیف عزت کی طرف حاضر خدمت ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر سجاد صاحب نے بہت خوبصورت حضرت علامہ کے افکار کی روشنی میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ علامہ کے سامنے تعلیم کا زاویہ کیا تھا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایک قدیم اور روایتی جو تعلیم تھی مدرسہ کی، اس کو بھی آپ نے اپنی تنقید کا ہدف بنایا۔ دوسری طرف جدید اداروں سے جو تعلیم کے منظر سامنے آ رہے تھے، آپ نے ان کو بھی بڑی نقد سے دیکھا، تنقید سے دیکھا، لیکن درمیان کا کون سا راستہ تھا جو حضرت علامہ تعلیم کے حوالے سے انسانوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور یہ عزت بخشی۔ گزارش یہ ہے کہ جو علم اور اقبال ہے، جی، ان کے درمیان میں جو تعلق ہے یہ ایک بڑا دقیق موضوع ہے، واہ، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرے نزدیک 3-4 پہلو ہیں جو اقبال نے علم کے حوالے سے کہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ علم کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ علم کا استعمال کیسے کیا جائے، صحیح، اور تیسری چیز جو باقی دانشوروں سے تھوڑا سا بالخصوص مغربی دانشوروں سے ہٹ کر اقبال نے کی ہے، وہ علم سے اگلی کچھ ایسی ڈائمینشنز ہیں جو انہوں نے دی ہیں، جس میں علم کے ساتھ تربیت اور ادب اور نظر تک وہ گئے ہیں۔ واہ واہ۔ پہلی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی تخلیق کیسے ہوتی ہے۔ علم کے بنیادی طور پر 2 معروف ذرائع ہیں جن سے وہ تخلیق پاتا ہے، یا تو وہ اللہ نے خود عطا کر دیا ہو، جی جی بالکل، جس کو اللہ چاہے جس طرح سے یہ دینی احکامات ہیں۔ صحیح۔ دوسری صورت تخلیق کی ہے عقل کے ذریعے، عقل اور عقل کے جو سے ڈرائیو ہونے والا جو علم ہے، دوسرا علم جو دوسرا علم ہے۔ جہاں تک تو اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ عطا کرنے کی صورت ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہے۔ صحیح، اب دوسری صورت جو ہے جو انسانوں نے پیدا کیا ہے علم، جی جی، اس میں یہ ہے کہ مغرب نے یہ جو علم پیدا کیا ہے اس کی بنیاد ہے آزادی افکار پہ، واہ واہ، فریڈم آف تھاٹ پہ۔ جی بالکل، اور فریڈم آف تھاٹ جو ہے یہ اس پہ بلا شبہ بہت سارا کام ہوا ہے، اور جو سائنس ڈیولپ ہوئی اور جو باقی سوشل سائنسز ڈیولپ ہوئی ہیں یہ فریڈم آف تھاٹ سے ہی ہوئی ہیں۔ صحیح، لیکن یہاں پر علامہ نے ایک عجیب و غریب بیلنس، ایک توازن دیا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ اب آزادی افکار سے اگرچہ ہم اس سے یہ نہیں مراد لے سکتے کہ آزادی افکار نے کوئی تباہی پھیلا دی ہے، اس نے بہت سارے ایسی چیزیں اور بہت سارے ایسے علوم کو جنم دیا ہے جس سے انسانوں کو بہت زیادہ فوائد ملے ہیں۔ لیکن اقبال نے یہ جو بات کی ہے کہ یہ ابلیس کی ایجاد ہے، اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مادر پدر آزادی کی طرف چلا جاتا ہے بالکل صحیح، تو یہ نقصان کی بجائے نفع کی بجائے نقصان کا سودا بن جاتا ہے۔
تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ علم کی تخلیق کو کسی خاص حد ادب کے دائرے کے اندر سمجھتے ہیں. دوسری چیز ہے علم کا استعمال. اس کے اوپر انہوں نے جو نوجوان تھے اس وقت مسلمانوں کے، آج کل بھی وہ اسی طرح سے اپلائیڈ ہے، اس پہ بہت ایمفیسس کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کے نوجوان بالخصوص یہ اپنی اس گم گشتہ میراث کو، جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ذریعے، اپنی آل کے ذریعے بہت زیادہ جس پہ ایمفیسائز کیا تھا کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کا مسلمان اور مومن کے ساتھ کبھی بھی قطع تعلقی ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. وہ جو تصورات تھے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیے، ہم بدقسمتی سے صدیوں میں وہ بھول گئے. اقبال نے ہمیں جھنجھوڑا ہے اور یاد کروایا ہے کہ لوٹیں آپ اس اپنی اصل کی طرف، جب آپ کو امتیاز ہی یہ حاصل تھا کہ آپ علم کی بات کرتے تھے اور باقی اقوام جو ہیں وہ جہالت کی بات کرتی تھی. تو یہ علم کے استعمال اور پروپیگیشن میں ان کا کردار ہے. تیسری چیز جس میں وہ ممتاز نظر آتے ہیں، وہ علم سے آگے بڑھ کر ادب اور نظر کے قائل ہیں. کہ علم اپنی جگہ پر موجود، لیکن تربیت کے ذریعے جو ادب ہے جس پہ انہوں نے اشارتاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کی ہے کہ یہ اصل میں اسماعیل کی جو تربیت تھی وہ کسی ہارورڈ یونیورسٹی سے تو نہیں پڑھے ہوئے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ اصل میں وہ جو نظر ہے اور جو تربیت ہے اس کی بات کرتے ہیں. تو تربیت جو ہے وہ ایک لازمی جزو ہے. اگر تربیت کو ہم علم سے نکال دیں تو یہ بالکل ایک ایسی ہی چیز بنتی ہے جس طرح کہ آج کل کی مغربی دنیا ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ تربیت پہ آپ سے ایک گفتگو ابھی کروں گا. میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا. ڈاکٹر صاحب، حضرت علامہ کا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، یہ کون سی تعلیم ہے جس سے ستاروں پہ کمند ڈالی جا سکتی ہے؟ اور حضرت علامہ کی نگاہ میں ستاروں پہ کمند کیا ہے جو ہمارے آج کے مدرسوں، کالجوں اور یونیورسٹی کے طلباء میں ہم اس کو مفقود دیکھتے ہیں؟ اس سے مراد تو عرفان نفس ہے کہ کس حد تک انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے. جی. انسان اور حیوان میں فرق ہے. حیوان صرف ایک ویجیٹیبل لائف گزارتا ہے، اس کے سامنے مقصدیت نہیں ہوتی، جبکہ انسان جو ہے اس کے سامنے مقصدیت ہوتی ہے. کس مقصد کے لیے وہ ہے، وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس حد تک کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہدایت بھیجی. صحیح. اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہر وقت جو ہے انسان کے سامنے رہنا چاہیے. جیسے میں وہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جی علامہ اقبال 1933 میں اٹلی گئے تھے اور مسولینی کی درخواست پر اس سے ملاقات کی تھی. صحیح. تو جس وقت مسولینی اپنے دور کا بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، مل کے اٹلی سے وہ باہر آئے تو میڈیا نے علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ مسولینی کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک فقرہ بولا تھا اور وہ فقرہ اس حد تک پاپولر ہوا کہ آئندہ بس تھوڑے سی وقت میں اٹلی کی دیواروں پر وہ لگا دیا گیا. صحیح. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہی از اے لوتھر وداؤٹ بائبل، جس کا مطلب یہ تھا صحیح کہ وہ ریفارمز کی طرف تو ہے لیکن اس کو ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے. واہ واہ واہ. جس وقت تک ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہوگی وہ اس پر نہیں چل سکے گا. وہ ایسی ہے جیسے پھول اپنی خوشبو سے خالی ہے. یہ کارگاہ شیطان مغرب کو کہا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ ڈیوائن گائیڈنس سے وائڈ ہے. اگر ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہوگی تو وہ عرفان اور وہ مقصد حیات انسان حاصل نہیں کر سکے گا. اس وقت جو سب سے بڑی فورس ہے وہ ایک موٹیویٹڈ یوتھ ہے، یہ موٹیویٹڈ انڈیویجول ہے. جی جی. وہ آن دی ارتھ، ابو دی ارتھ اور بلو دی ارتھ صرف ایک ہی ہے، اور اس کی جو موٹیویشن ہے، اس کی مقصد جو ہے وہ ڈیوائن گائیڈنس ہونی چاہیے. اگر ڈیوائن گائیڈنس انسان کو میسر نہیں ہے تو مقصدیت اپنی زندگی میں حاصل نہیں کر سکتا. صحیح. تو اس کی وہ دوسرے درجے کی زندگی رہے گی، اول درجے کی زندگی اس کو حاصل نہیں. بالکل. ڈاکٹر توصیف صاحب، جیسے آپ نے فرمایا تھا تعلیم کے ساتھ تربیت، یہ بہت اہم پہلو ہے اور یہ بہت ضروری ہے. اگر علم صرف کتابوں میں ہوتا تو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو بیت اللہ پہ نازل کر دیا جاتا، لوگوں سے کہا جاتا لے جاؤ کاپیاں کروا لو، لیکن اس کے ساتھ نبی اتارا. جی بھائی. وہ علم کے ساتھ حکمت سکھانے کے لیے، تربیت سکھانے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے. تو تربیت کے لیے مربی کا ہونا ضروری ہے. جی بے شک. اس کے بغیر تو تربیت ہو نہیں سکتی. بے شک. حضرت علامہ کی نگاہ میں وہ مربی کون ہے؟ دیکھیے یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی نگاہ میں سب سے بڑے مربی اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول. اور انہی کا جو ایک بتایا ہوا راستہ ہے وہی فائنل راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ممکن نہیں ہے. لیکن ان کے بعد جو علامہ نے مغرب کے لوگوں سے بھی اکتساب کیا ہے،
مشرق کے ہمارے جو علماء تھے اور صوفیہ تھے ان سے بھی اکتساب کیا ہے. اگرچہ وہ ایک زمانے میں یہ بڑے جو صوفیہ تھے ان کے ناقد بھی رہے ہیں، لیکن بہر تو وہ یہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ان سے اکتساب ہوا ہے، جیسے ابن عربی ہیں اور دوسرے علماء جو تھے، تو ان سے بھی انہوں نے جو اپنے تھاٹس لی ہیں. تو مولانا جلال الدین رومی سے تو ان سے تو سب سے زیادہ انہوں نے لیا ہے. لیکن بہر کیف یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شاخیں ہیں، اور یہ جو درخت ہیں جو بڑے ہیں جہاں سے یہ سارے چشمے پھوٹے ہیں وہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے. ان کا شعر نا کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوست وگر بہو نرسیدی تمام بولا بیست، کہ اپنی ذات کو حضور کی ذات تک پہنچانے کی کوشش کرو. اگر آپ وہاں تک اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتے تو خواہ جو بھی آپ حاصل کر لیں وہ بولہبی ہی رہے. وہ بولہبی ہے. اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. یہ علامہ کا ایک نقد ہے، ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے مدرسہ سے، ہمارے آج کے تعلیمی اداروں سے، کہ یہ 4 چیزیں ہیں، زندگی، محبت، معرفت اور نگاہ، یہ مفقود نظر آتی ہے. آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ حضرت علامہ کی نگاہ میں زندگی کیا ہے، محبت کیا ہے، معرفت کیا ہے، نگاہ کیا ہے؟ اصل میں وہ ایک بڑا پرسوز دل رکھتے تھے. معاملہ یہ تھا کہ یہ جو 4 چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں یہ اصلاً ایک ہی چیز ہے، زندگی اور نگاہ. ان کے نزدیک اگر نگاہ نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یوں ہوا ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ معلومات فراہم کرتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز، ہاں جی، اعداد و شمار، وہ معلومات ہیں، اور وہ کوئی علم جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے تعمیر شخصیت ہو سکے، نہ کوئی تعمیر معاشرہ ہو سکتا ہے. وہ معلومات کا ایک ڈھیر ہے جس سے کوئی بھی اپنی محنت سے لے سکتا ہے، لیکن وہ نہ آپ کی طبیعت کو بدلتا ہے، نہ آپ کی جو حسیرت اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور جب انڈیویجول کا یہ حالت ہوگی تو اقوام بھی ویسے ہی رہتی ہیں. تو اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا کہ جب تک آپ کے اندر وہ تربیت نہیں آتی، اور تربیت کی انتہا وہ نظر کو کہتے ہیں کہ وہ اگر نظر آ جائے آپ پہ پڑ جائے یا آپ صاحب نظر ہو جائیں تو پھر اللہ نئے راستے کھول دیتا ہے اور نئے قسم کے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے جو فی نفس سے ہی رب کریم کا مقصود ہے کہ اس طرح کے انسانوں کو وہ دیکھنا چاہتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ مغرب نے علوم جو پیدا کیے وہ آگے بڑھے ہیں، تو ان کے ہاں تو پھر معلومات کا اکٹھ ہے، اس سے اگلی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور معلومات جو ہے عقل بہر کیف اپنے دائرے کے اندر ہی محدود ہے، وہ بہت وسیع ہے لیکن ہے وہ اپنے دائرے کے اندر ہی. اور یہی بدقسمتی ہے جس کے اوپر ہمیں بہت غور و خوض کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، جو حضرت علامہ ایک تو قدیم نظام تعلیم کو اس کی روح پہ جیسے تنقید کرتے ہیں، دوسرا وہ جدید نظام تعلیم اور جدید مدارس اور جدید لاٹ سے بھی ان کو ایک گلہ ہے کہ یہ مدارس جو ہیں، یہ تعلیمی ادارے جو جدیدیت پر مبنی ہیں، یہ نوجوانوں کی معنوی روح کو کچل رہے ہیں. آپ کا ارشاد ہے، اور مردان حق کی بجائے، مرد مومن کی بجائے مردان بیمار پیدا کر رہے ہیں. اس سے علامہ کی مراد کیا ہے؟ اس سے علامہ کی وہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس میں روحانیت نہیں ہے، اس میں وہ محبت نہیں ہے، اس میں وہ سوز و گداز نہیں ہے. کہ جیسے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگائی. اور جو اقبال جس جوان کو دیکھتا ہے یا جو اس کا مرد مومن ہے، اس کے لیے تو وہی اقبال کا مشہور شعر ہے کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. جس نے دنیا کا امام بننا ہے، جس نے خود صاحب کتاب ہونا اور آگے چلنا ہے، اس کے لیے یہ صرف معلومات اور صرف سٹیٹسٹکس کی دنیا سے کام آگے ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب مجھے اگر اجازت دیں تو میں ایک اور آپ سے گزارش کر لوں بڑے ادب کے ساتھ. آپ ایک میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں جہاں ڈاکٹرز پیدا ہو رہے ہیں اور جدید تعلیم ان کو دی جاتی ہے. اگر میں اسی تناظر میں دیکھوں کہ ایک میڈیکل کالج سے جو ایک ڈاکٹر پیدا ہو رہا ہے آپ کی سرپرستی میں، اس میں ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ آپ کون سے اوصاف دیکھنا چاہتے ہیں جو علامہ دیکھنا چاہتے ہیں تعلیمی اداروں میں، جدید تعلیمی اداروں میں؟ ڈاکٹر بننے سے پہلے تو اس کے ایک انسان بننا چاہیے، ایک درد مند دل اس کا ہونا چاہیے. واہ 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 واہ، وہ درد دل اگر اس کے پاس ہوگا سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفا بھی دے گا. واہ، اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف بصارت بلکہ بصیرت بھی عطا فرمائے گا. واہ واہ واہ. جب اس کو بصارت اور بصیرت دونوں دولت اس کو حاصل ہو جائے گی تو اسی وقت وہ جو ہے اس قوم کا امام ہو سکتا ہے.
اور اس قوم کے امام بننے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ بنیادی انگریڈینٹ ہیں اس کی شخصیت کے. جس وقت تک یہ نہ ہو اس وقت تک اس قوم کی وہ امامت نہیں کر سکتا. امامت کرنے کے لیے حضرت علامہ ایک تو صداقت ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، صداقت ہے، عدالت ہے اور شجاعت ہے. صداقت ہے کہ ہاں حضور نے اپنی صداقت کی مثال دی تھی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، سند کے طور پر اپنی صداقت پیش کی تھی. عدالت یہ تھی کہ حالیان مدینہ یثرب کے لوگ آپ کی عدالت کی وجہ سے آپ کو لائے تھے. اس وقت جو آج کل فساد ہے، جو معاملہ ہے، یہی صورتحال یثرب کی تھی. اس کو صحیح کرنے کے لیے ایک ایسے شخصیت کی ضرورت تھی جو کہ ایسا فیصلہ کرتا انصاف کی بنیادوں پر جس کے لیے دونوں فریق ان کو شرح صدر حاصل ہو جاتی اور ان کو اطمینان حاصل ہوتا. آپ کے مدینہ آنے کا مقصد یہی تھا. اور یہی آج کے جوان سے یہ توقع ہے کہ یہ اس کی سیرت کا اگر حصہ ہوں گے تو پھر اس وقت دنیا کی وہ امامت کر سکے گا. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں. ناظرین اسی گفتگو میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد چند ہی لمحوں میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ARYQ TV سے پروگرام جاری ہے مرد مومن، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ حضرت علامہ کے افکار کی روشنی میں تعلیم کے مقاصد کیا ہیں. جناب ڈاکٹر توصیف صاحب، حضرت علامہ کی نظم ہے کہ اے جو آپ نے استاد سے خطاب کرتے ہوئے کہی، اے پیر حرم رسم و رہے خان کہی چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا، تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا، کہہ جاتا ہوں میں زور جنوں میں تیرے اسرار، مجھ کو بھی سلا دے میری آشفتہ سری کا. یہاں پر حضرت علامہ نے یوں لگتا ہے جیسے استاد کو سامنے بٹھا کر اس سے خطاب کیا ہے کہ ایک تو میری نوائے سحری کا مقصود کو سمجھ. تو کیا حضرت علامہ اس پوری نظم میں اپنے اشعار میں استاد کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی یہ بہت ہی اعلیٰ ان کا ایک نمونہ ہے کلام کا، جس میں انہوں نے خطاب میں 2 جہتیں جو ہیں اس پہ کلام کیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے، بالکل یہ آج کی جیسے ہمارے دینی مدارس ہیں، یہ ان کی صورتحال ہے. خانقاہی نظام تو کب کا رخصت ہو گیا، اب تو کہیں کہیں خال کو چیزیں ملتی ہیں، وگرنہ وہ دینی مدارس بہر کیف موجود ہیں. اب دینی مدارس میں ایک خاص قسم کا جمود ہے، وہ بدقسمتی سے صدیوں سے شروع ہوا اور وہ چلتا جا رہا ہے. اقبال نے اس پہ بڑا کلام کیا ہے اور اس جمود کو تحرک میں بدلنے کے اوپر ان کی بڑی کاوش ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دینی مدارس سے جو طلباء ہمارے باہر نکلتے ہیں، ان کا جو فکری جمود ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے اور زندگی کے قریب تر لایا جائے. پہلی جہت تو یہ ہے. دوسری جہت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو جو ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں سے چند سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ مغرب کی شیشہ گری، تو مغرب کی شیشہ گری تو ہے اور وہ بہت ہی ایسی روشنی میں موجود ہے جو چکا چوند ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ راکٹ جو ہے وہ لے کر آپ آسمان کی طرف جاتے ہیں، آپ مارس پہ چلے گئے ہیں، چاند کو تسخیر کر لیا ہے، اور دوسری طرف آپ ایٹم کے جو ذرات ہیں اس کو بھی آپ بریک کر چکے ہیں اور وہاں سے مفادات بھی لیے گئے ہیں انسانوں کے لیے. لیکن بات کیا ہے، یہ ساری باتیں ادھوری ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جسم کی تشکیل ہیں، اور جسم جو ہے وہ ایک بت کی مانند ہے جس کے اندر روح موجود نہیں ہے، جس کی طرف اقبال اشارہ کرتے ہیں. پہلی صورت جو ہمارے دینی مدارس کی ہے وہ ایک پسماندہ صورتحال تھی اور ہے. دوسری صورت جو ہے اس میں جسم تو موجود ہے لیکن وہ روح کی شکل نہیں ہے، اس لیے وہ کوئی انسانی شکل نہیں بنتی، وہ بت کی شکل بنی ہوئی ہے. تو ان کے درمیان میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ پرانی روش کو بھی جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور جو نئی چیز بنائی گئی ہے اس کو، اس بت کو انسان کی شکل میں، کسی جاندار کی شکل میں لایا جائے تاکہ انسان جو ہے وہ اس طرف جا سکے جس کو ہم عرفان ذات کہتے ہیں. ہم مدارس کے قدیم نصاب کو تو بہت تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت علامہ کی روشنی میں بھی کہ وہ عصر حاضر کے تقاضے پورے نہیں کرتے مدارس کا نصاب جو ہے. لیکن ہم دوسری طرف اس پہ کبھی توجہ نہیں کرتے کہ جو جدید ادارے ہیں تعلیم کے، وہاں کوئی خامی نہیں ہے جو ہماری بنیاد اس سے دور کر رہی ہے نوجوانوں کو. ہم اس پہ کبھی بات نہیں کرتے. ارشاد فرمائیں گے. علامہ اقبال کی ایسی شخصیت ہے جی کہ
کہ ایک طرف تو انہوں نے شمس العلماء مولانا میر حسن سے تعلیم حاصل کی، کلاسیکل پوئٹری پڑھی، صحیح اور مشرقی علوم جو تھے وہ حاصل کیے. صحیح. پھر اس کے بعد ان کا ملنا پروفیسر آرنلڈ سے ہوا اور وہ مغرب میں گئے، وہاں مغرب کی تعلیم حاصل کی، وہاں کی فلاسفی کی. ان کو مختلف ممالک میں، یورپ میں اتفاق ہوا دیکھنے کا. ان دونوں چیزوں کا نا بغور مطالعہ کیا. ان کو عبور حاصل تھا عربی پر صحیح اور قرآن کی تعلیمات پر. بالکل. یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا، اور یہاں کی دیکھتی زندگی میں رہ کر اور اس زندگی میں رہ کر، میرا مطلب ہے کہ ہندوستان میں رہ کر اور مغرب میں رہ کر، جی ان دونوں چیزوں کو انہوں نے بھانپا. بھانپنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مشرق میں کچھ چیزیں کم ہیں، مغرب میں کچھ چیزیں کم ہیں. صحیح. کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کے حواس جو ہیں وہ محسوسات کی دنیا، اس سے بھی تحصیل علم کرے، اور جو روح کا سفر ہے اس سے بھی تحصیل علم حاصل کرے، واہ واہ اور ان کے امتزاج سے وہ یہ دنیا گزارے. واہ. وہ جو اسے امتزاج سے دنیا گزارے گا تو وہ صرف معاش حاصل کرنے تک نہیں ہوگی، وہ صرف اس کے سامنے دیکھنے والے چیزوں تک نہیں ہوگی، وہ اس کی فکر کی سفر ہوگی، وہ اس کی روح کی سفر ہوگی. اس کے حصول سے ہی وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق واہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، واہ. ان چکروں سے دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. کیا بات، کیا بات، کیا بات. یہ ان کا مقصد تھا. یہی بار بار ان کے اشعار میں یہ نظر آتی ہے. اور پھر اپنی شاعری کے بارے میں جی جی. ایک دو جگہ پر اقبال نے یہ کہا ہے کہ میرا مقصد یہ شاعری، یا میں بنیادی طور پر ایک شاعر نہیں ہوں، یہ تو ایک پیغام ہے واہ واہ. کہ من کو جا و نغمے کو جا، ساز سخن بہانہ ایست، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام رہا. کیا بات، کیا بات. کہ میں تو اس نغمہ کو ایک اپنی بات سمجھانے کے طور پر، ایک میڈیا اور وہیکل کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. بنیادی مقصد جو ہے کہ وہ ایک قطار جو ہے، ایک ڈسپلن جو ہے، ایک نظم و ضبط ہے، اس میں اس اونٹ کو لانا چاہتا ہوں جو اس سے بچھڑا ہوا بہت ہے. شکریہ. یہی ان کا مقصد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر توصیف صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علامہ کے افکار دیکھ لیں یا ہم فطرت کا منظرنامہ دیکھ لیں، علم اور تعلیم معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً میں عرض کروں گا کہ ایک تعلیم یافتہ شخص کی اگر ہم تعریف کرنا چاہیں یا ایک دانشور کی تعریف کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں 3 خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ اس کو اپنے ماضی سے آگہی ہو، وہ اپنے ماضی سے آشنا ہو. دوسری خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ آج کا تجزیہ کر سکتا ہو ماضی کے تناظر میں. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ماضی کے تناظر میں آج کے تجزیے کی روشنی میں کل کی ایسٹیمیشن کر سکتا ہو، کل کی فور کاسٹ کر سکتا ہو کہ اگر یہی حالات رہے تو اس طرح یہ نتائج ہوں گے. یہ ہیں تعلیم کے مقاصد جو انسان کی سیرت و کردار میں حضرت علامہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا. میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد علی جرال سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام اقبال سے ہی ہمارے پروگرام کا اختتام فرمائیں. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود گنبد آبگی نارنگ تیرے محیط میں
لوح بھی تو قلم بھی تو عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرائے ریگ کو شوکت سنجروں سلیب تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی میرا قیام بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جستجو عشق حضور و اس طرح لو
قلم